عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ احرام کی حالت میں مردوں کے لیے 2 پٹی والی چپلیں، جن کو قینچی چپل یا سلیپر کہتے ہیں، وہ شرعی لحاظ سے صحیح ہیں، مگر بعض 2 پٹی والی چپلیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن میں پیر کے مخصوص حصے چھپ جاتے ہیں، لہٰذا انتخاب کرتے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ دم لازم ہو سکتا ہے۔ تفصیل کے لیے ویڈیو دیکھیے۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احرام کی حالت میں خواتین کے لیے تو قدم کا کوئی حصہ کھولنا ضروری نہیں، اس لیے وہ ہر طرح کی چپلیں اور جوتے پہن سکتی ہیں، لیکن مردوں کو احرام کی حالت میں قدم کے کچھ حصوں کا کھلا رکھنا ضروری ہے۔ احرام کی حالت میں مردوں کے لیے وسط قدم کو کھلا رہنا چاہیے، نہ صرف وسط قدم بلکہ وہ حصہ جو وسط قدم کے لیول میں، مقابل میں یا اس کی سیٹ میں یا اس کے محاذات میں آتا ہے، اسے بھی کھلا رہنا چاہیے۔ وسط قدم کیا ہے؟ وسط قدم دراصل پیر کی ابھری ہوئی ہڈی ہے، یہ پیر کا درمیانی حصہ ہے، اسے کاپ بھی کہتے ہیں، جہاں عام طور پر بال اگتے ہیں، اور یہ وہ حصہ ابھرا ہوا ہوتا ہے جہاں پر جوتے کے تسمے باندھے جاتے ہیں۔ وسط قدم کے محاذات یعنی لیول میں ایری کا اوپر کا پچھلا حصہ اور ٹخنے شامل ہیں۔ احرام کی حالت میں مردوں کے لیے نمبر 1 دونوں ٹخنے، نمبر 2 پاؤں کی بیچ کی ابھری ہوئی ہڈی کچھ نیچے تک، نمبر 3 ایری سے اوپر کا وہ حصہ جو ٹخنوں کی سیدھ میں ہے، اور نمبر 4 بقول علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایڑی بھی چھپانا جائز نہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ ایڑی بھی کھلی رکھی جائے، اور ایسی ہوائی چپلیں یا جوتا پہنے جس میں پاؤں کے مذکورہ چاروں حصے کھلے رہیں، لیکن اس کے باوجود اگر احرام کی حالت میں ایسا جوتا پہنا جس میں مذکورہ تینوں حصے کھلے رہیں لیکن ایڑی چھپ جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، کوئی دم یا صدقہ وغیرہ لازم نہ ہوگا، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایری سے اوپر کا وہ حصہ جو ٹخنے کی سیدھ میں ہے وہ نہیں چھپنا چاہیے۔ کچھ سینڈلز یا پشاوری چپلوں میں پیچھے پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے جس سے ایری کا اوپر کا حصہ چھپ جاتا ہے، ایسی چپلیں پہننے سے بھی دم واجب ہو سکتا ہے۔ احرام کی حالت میں مردوں کے لیے موزے پہننا بھی جائز نہیں۔ اب اگر موزے پہننا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو یا جوتے نما ایسے موزے آتے ہیں وہ پہننے ہوں تو اس صورت میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آگے کا پنجہ ڈھک سکتے ہیں، پنجے کا نچلا حصہ بھی ڈھک سکتے ہیں، سائیڈوں والا بھی، اور پیچھے کی ایری بھی ڈھکی جا سکتی ہے، لیکن ایری کا اوپر کا حصہ ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض 2 پٹی والے چپلوں کی پٹی یا تو اتنی چوڑی ہوتی ہے یا تو پھر اتنی پیچھے کی طرف ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے پیر کی ابھری ہوئی ہڈی یا وسط قدم چھپ جاتا ہے۔ اس لیے مرد حجاج کے لیے بہتر یہی ہے کہ احرام کی حالت میں ایسی چپلیں استعمال کریں جس کے پہننے سے پاؤں کے بیچ کی ابھری ہوئی ہڈی، ٹخنا، ایری اور ٹخنے کی سیدھ میں ایری کے اوپر کا حصہ کھلا رہے۔ تصویر میں دیکھیے، پیر کے جس حصے پر کراس لگے ہوئے ہیں ان حصوں کو کھلا ہونا چاہیے، ایری اگر چھپی ہوئی ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے آپ کے خیال میں ان میں سے کون سی چپلیں احرام کی حالت میں مناسب ہیں۔ میرے خیال میں ان میں سے کوئی بھی چپل احرام کی حالت میں نہیں پہنی جا سکتی۔ اگر آپ میری رائے سے مطمئن ہیں تو کمنٹس میں یس یا رائٹ لکھیے، اور اگر آپ کا اختلاف ہے تو نو یا رانگ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ جو چپلیں احرام کی حالت میں پہنی جا سکتی ہے ان کی اگر پکچر دیکھنی ہو تو علم کا خزانہ کے واٹس ایپ چینل پر جائیے، جس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔